میں سچ کہہ رہی ہوں ریان، اس لڑکے نے مجھے بہت مارا ہے، انزش نے روتے ہوئے مجھ سے کہا تھا۔ مجھے اس لڑکے پہ بہت غصہ آیا۔ میں نے اس لڑکے کا گریبان پکڑ کے اس کی شرٹ پھاڑ دی، پھر اسے مارنے لگا۔ وہ لڑکا کہنے لگا یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میں نے اسے کچھ نہیں کہا، لیکن میں اندھا دھند اسے مارے جا رہا تھا۔ کئی اسکول کے لڑکوں نے مجھے روکا، ورنہ شاید میں اسے لہو لہان کر دیتا۔ اس وقت میں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا اور انزش 6ٹھی جماعت میں پڑھتی تھی۔ میرے اپنے سینے پہ اس لڑکے کے ناخنوں کی کھرونچیں پڑی تھیں، لیکن مجھے اپنی پرواہ نہیں تھی، بس انزش کی پرواہ تھی۔ اسے کوئی تکلیف دینے والا وہ ہوتا کون ہے؟ مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی۔ آپ مجھے ایک جنونی لڑکا بھی سمجھ سکتے ہیں، مجھ سے انزش کے آنسو نہیں دیکھے جاتے تھے۔ میرا اور انزش کا گھر برابر میں تھا، وہ میری ماموں ذات تھی۔ ہمارا ملنا جلنا بہت تھا، ایک ساتھ اسکول جاتے تھے، ٹیوشن بھی ساتھ پڑھتے تھے۔ اس کا کوئی بھائی نہیں تھا، وہ 2 بہنیں تھیں، اور میرا ایک بھائی اور ایک بہن مجھ سے بڑے تھے۔ میں سب سے چھوٹا تھا اور حد سے زیادہ ضدی بھی تھا۔ بچپن سے جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا، خود کو انزش کی حفاظت کرتے ہوئے ہی پایا تھا۔ ہم ساتھ کھیلتے تھے، اور پھر اسے کوئی کچھ بھی کہتا تو میں سامنے والے کو مارنے کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے مجھے کچھ ہونے لگتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا بس وہ صرف مسکرائے۔ وہ بہت معصوم تھی، ہر وقت ڈری سہمی سی رہتی تھی۔ وہ بہت جلد گھبرا جایا کرتی تھی، کہتی تھی حیان جب تم میرے ساتھ ہوتے ہو تو مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا، اور میں کہتا تھا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میری اور اس کی عمر میں بس 2 سال کا فرق تھا۔ آج بھی جب ہاف ٹائم ہوا اور میں اپنی کلاس سے باہر آیا تو میں نے انزش کو روتے ہوئے دیکھا۔ یہ دیکھ کے میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں اس کے پاس آیا تو وہ جلدی سے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے کہا انزش کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی کچھ نہیں۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ۔ اس کے ہاتھوں پہ ناخنوں کی کھرونچیں دیکھ کے میں گھبرا گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا یہ کس نے مارا ہے؟ کہنے لگی وہ جو میری کلاس میں پڑھتا ہے نا، فہد، اس نے مارا ہے۔ یہ سن کے سامنے کھڑے فہد کو میں نے گریبان سے پکڑا اور مارنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگا یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، لیکن میں نے اس کی بات ہی نہیں سنی۔ میں اندھا دھند اسے مار رہا تھا۔ وہ تو لڑکوں نے، اسکول کے ٹیچرز نے، یہاں تک کہ پرنسپل نے آ کے مجھے ڈانٹا، مجھے روکا تو میرے ہاتھ رکے، ورنہ شاید میں اس چھوٹی سی عمر میں اس لڑکے کا حشر بگاڑ کے رکھ دیتا۔ اس کے بعد سب انزش سے بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے، کیونکہ میں مارتے ہوئے بالکل جنونی ہو جاتا تھا۔ بہرحال اسکول کا دور ختم ہو گیا۔ انزش نے آگے میڈیکل پڑھنی تھی، مجھے بزنس میں دلچسپی تھی، اس لیے ہم دونوں کی راہیں الگ الگ ہو گئیں، لیکن روزانہ ہم لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ پہلی بار جب اس نے کالج جانا تھا تو وہ میرے بغیر بہت گھبرا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ ویسے بھی گرلز کالج ہے۔ وہ کہنے لگی تم میرے ساتھ نہیں ہوتے تو میں انکمفرٹیبل محسوس کرتی ہوں۔ حیان، مجھے لگتا ہے تمہارے بغیر میں بالکل نامکمل ہوں، زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس کے بغیر تو مجھے بھی اپنا آپ نامکمل لگتا تھا۔ میں نے کہا ایسے کرو، تم میرے پاس آ جایا کرو، مجھے ویسے بھی فائٹنگ آتی ہے، میں تمہیں اتنی سکھا سکتا ہوں کہ تم اپنی حفاظت کر سکو۔ وہ کہنے لگی وہ تو میں آ جاؤں گی، لیکن پھر بھی جو تم ہو وہ تم ہو۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے یا محبت کسے کہتے ہیں۔ میں ان باتوں کو زیادہ سوچتا نہیں تھا، بس یہ پتا تھا کہ اگر انزش مجھے چند دن نظر نہیں آتی تھی تو مجھے کچھ ہونے لگتا تھا۔ میں کبھی اس بے چینی کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ کالج میں آتے ہی پہلا دن تھا جب وہ کالج سے واپس آئی تو سیدھا ہمارے گھر آئی۔ میری والدہ انزش سے بہت پیار کرتی تھیں۔ میں بھی اسی وقت یونیورسٹی سے واپس آیا تھا۔ میں BBA کر رہا تھا، آگے مجھے اپنے والد کا بزنس سنبھالنا تھا، جیسے کہ فرقان بھائی کر رہے تھے۔ انہی دنوں میری بہن کا رشتہ بھی طے ہو چکا تھا، چند مہینے میں اس کی شادی بھی ہونی تھی۔ وہ میرے کمرے میں آئی تو میں ابھی نہا کے ہی باہر آیا تھا، تولیے سے اپنے بال خشک کر رہا تھا۔
وہ یونیفارم میں ہی میرے کمرے میں آئی، مجھے دیکھ کے کہنے لگی حیان تم آ گئی انہی سے؟ میں نے کہا ہاں میں بھی آیا ہوں۔ وہ کہنے لگی مجھے بہت مزہ آ رہا ہے کالج میں، تمہیں پتہ میری دوستی بھی ہو گئی۔ میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، اچھا بتاؤ تم نے کھانا کھایا؟ وہ کہنے لگی نہیں سیدھی یہیں آ رہی ہوں، تمہارے ساتھ کھاؤں گی، ویسے بھی پھپھو نے پلاؤ بنایا ہے۔ میں نے کہا چلو آؤ جلدی کھاتے ہیں کھانا۔ پھر ہم نے ساتھ ہی کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم باتیں کرتے رہے، پھر وہ اپنے گھر چلی گئی۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ زینب کی شادی ہو جائے، میں سوچ رہی ہوں احمر کی منگنی انزش سے کر دوں، مجھے اپنی بھتیجی بہت اچھی لگتی ہے۔ احمر میرے بڑے بھائی کا نام تھا۔ یہ سن کے میرے ماتھے پہ بل پڑے۔ میں نے کہا احمر بھائی سے کیوں کرنی ہے؟ کیا ہو گیا امی آپ کو؟ انزش مجھے اچھی لگتی ہے۔ میں نے کہا انزش کی منگنی آپ نے کرنی ہے تو مجھ سے کریں، میں اسے کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ میری والدہ کہنے لگی تم ابھی چھوٹے ہو۔ میں نے کہا تو وہ مجھ سے بھی 2 سال چھوٹی ہے۔ بہرحال میری والدہ نے میرا ہی رشتہ انزش کے لیے ماموں کے سامنے رکھا، جسے فوراً سے منظور کر لیا گیا، اور یہی طے پایا کہ جب ہم اپنی تعلیم مکمل کر لیں گے تو ہماری شادی ہو جائے گی۔ زینب کی شادی پہ ہی ہماری منگنی کی رسم بھی ادا ہو گئی تھی۔ احمر بھائی کو لندن سے جاب کی آفر آئی تھی، اس لیے زینب کی شادی کے بعد وہ لندن جا چکے تھے۔ میرے نام کی انگوٹھی پہن کے انزش بہت خوش تھی۔ خوش تو میں بھی بہت تھا، کیونکہ مجھے وہ اچھی لگتی تھی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا، میں ساتھ ساتھ اپنی تعلیم پہ توجہ بھی دے رہا تھا، ساتھ ہی اپنے بابا کے آفس میں بھی جانے لگا۔ میری دلچسپی بزنس میں ہی تھی، اور مجھے اپنے بابا کے ساتھ ان کی فرم کو آگے بڑھانا تھا۔ منگنی کے بعد وہ پورا 1 مہینہ تک ہمارے گھر نہیں آئی۔ کچھ تو میں بھی مصروف تھا، لیکن پھر بھی مجھے لگا تھا کہ آئے گی، اب آئے گی۔ لیکن جب وہ نہیں آئی تو پھر میں ماموں کے گھر پہنچ گیا۔ ممانی سے پوچھا کہ انزش کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ چلو واپس جاؤ، اپنے گھر جاؤ۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے ممانی جان؟ وہ کہنے لگی اب تم دونوں کی منگنی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا تو؟ وہ کہنے لگی اب تم لوگ زیادہ نہ ملا کرو تو بہتر ہے، اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ جب میری کچھ نہیں لگتی تھی، خالی ماموں ذات تھی تو ہم روز ملتے تھے، اب وہ میری منگیتر ہے اور آپ پابندیاں لگا رہی ہیں۔ ہرگز نہیں، میں نے منگنی اس لیے تھوڑی کی ہے کہ میں انزش کو دیکھنے کے لیے بھی ترستا رہوں۔ اس وقت میں کچن میں اپنی ممانی کے ساتھ ہی کھڑا تھا، وہ سلاد کاٹ رہی تھیں۔ میں نے کھیرا اٹھایا، منہ میں ڈالا۔ میں نے کہا کہاں ہے وہ، بتائیں نا۔ ممانی مسکرانے لگی، کہنے لگی وہ بھی مجھ سے یہی ضد کر رہی تھی، لیکن تمہارے ماموں نے سختی سے مجھے منع کیا ہے، جاؤ پہلے اپنے ماموں سے اجازت نامہ لے کے آؤ۔ میں نے کہا مجھے کسی اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہے، جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے کھیرا پلیٹ سے اٹھایا اور ممانی کے منہ میں ڈال دیا۔ پھر میں سیدھا زینہ چڑھ کے انزش کے کمرے میں آیا، ہلکی سی دستک دی تو وہ کہنے لگی امی مجھے کھانا نہیں کھانا، آپ جائیں یہاں سے۔ بڑے غصے سے وہ بات کر رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو مجھے دیکھ کے اس کے ماتھے کے بل ختم ہوئے، لیکن غصے سے مجھے کہنے لگی بہت برے ہو تم حیان۔ میں نے کہا تم تو جیسے بہت اچھی ہو نا۔ وہ کہنے لگی تمہیں کیا پرواہ، 1 مہینے بعد تمہیں یاد آیا ہے کہ میں کزن کے ساتھ تمہاری کچھ اور بھی لگتی ہوں۔ میں ہنسنے لگا۔ میں نے کہا یہ شکوہ تو میں بھی کر سکتا ہوں کہ تمہیں میں یاد نہیں آیا۔ وہ کہنے لگی امی نے منع کیا تھا اور بابا نے بھی، وہ کہتے ہیں کہ اب تم منگیتر ہو، اور پھر عطیہ نے بھی یہی کہا تھا کہ جب تک میری فیضان بھائی سے شادی نہیں ہوئی تھی ہم دونوں کے بیچ بھی میل ملاقاتیں بند کر دی گئی تھیں، بس فون پہ ہی بات ہوتی تھی، اور تم بھی حیان سے بس فون پہ بات کیا کرو۔ وہ مجھے اپنی بڑی بہن کے بارے میں بتا رہی تھی جس کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے۔ میں کہنے لگا لیکن میں تو ایسی کسی پابندی کا قائل نہیں ہوں، مجھے تم نظر نہ آؤ تو مجھے کچھ ہوتا ہے، شاید اس لیے کہ ہم نے بچپن ایک ساتھ گزارا ہے۔ میری بات سن کے وہ شرماتے ہوئے نظر چرا گئی۔ میں نے کہا 3 سالوں میں میرا BBA کمپلیٹ ہو جائے گا اور بابا کا آفس میں جوائن کر چکا ہوں، کیا خیال ہے؟ میری بات سن کے وہ کہنے لگی نہیں حیان، MBBS میرا خواب ہے،
میں نے کہا یعنی کہ انتظار بہت لمبا ہے؟ ابھی تو تمہارا پری میڈیکل کمپلیٹ نہیں ہوا، اس کے بعد MBBS، پھر ہاؤس جاب۔ اف لڑکی، مجھ پہ ترس نہیں آتا تمہیں؟ میری بات سن کے وہ ہنسنے لگی، پھر کہنے لگی بالکل نہیں آتا۔ میں نے کہا اس کا ایک اور بھی حل ہے میرے پاس۔ وہ کہنے لگی وہ کیا؟ میں نے کہا شادی کر لیتے ہیں، پھر تم اپنی میڈیکل کی پڑھائی جاری رکھنا۔ وہ کہنے لگی نہیں، پھر تم مجھے پڑھنے تھوڑی دو گے۔ اور یہ شاید سچ تھا، شادی اور میڈیکل کو ایک ساتھ لے کے چلنا بہت مشکل تھا۔ تمہیں نہیں پتہ کتنی ٹف پڑھائی ہوتی ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب یہ پڑھائی کی باتیں چھوڑو، چلو آج لانگ ڈرائیو پہ چلتے ہیں۔ وہ کہنے لگی اماں میرا سر پھاڑ دیں گی، اور اگر ابا آ گئے نا تو تمہیں نہیں پتہ میرے ساتھ ساتھ تمہاری بھی شامت آ جائے گی۔ بہت سختی سے منع کیا ہوا ہے انہوں نے۔ میں نے کہا تم تیار ہو جاؤ، ماموں کو میں خود دیکھ لوں گا۔ وہ کہنے لگی حیان پلیز، بس تمہیں دیکھنا تھا دیکھ لیا میں نے، تم سے باتیں کرنی تھی کر لی، میں باہر نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ۔ میں نے کہا اچھا آئس کریم کھا کے آ جاتے ہیں، ماموں کے آنے سے پہلے پہلے تمہیں گھر چھوڑ دوں گا۔ وہ کہنے لگی پہلے امی سے پوچھو۔ میں نے کہا تم تو آؤ میرے ساتھ، پوچھ لیتا ہوں ممانی سے بھی۔ میں نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے اپنے ساتھ نیچے لے آیا۔ ممانی نے بہت منع کیا، پر میں یہی کہتا رہا پلیز ممانی جان، ہم بس 1 گھنٹے میں واپس آ جائیں گے۔ میں اسے ایک آئس کریم پارلر لے کے گیا۔ مجھے چاکلیٹ آئس کریم بہت پسند تھی اور انزش کو ونیلا۔ ہم دونوں آئس کریم کھا رہے تھے جب میں نے جان بوجھ کے اس کی ونیلا آئس کریم کے کپ میں سے 1 چمچ لیا اور اپنے منہ میں ڈال لیا۔ انزش کو اس چیز سے سخت چڑ تھی، وہ کہتی تھی میری چیز پہ کوئی ہاتھ ڈالے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ مجھے آنکھیں دکھانے لگی، پھر کہنے لگی یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے کہا لڑکی جھوٹا کھانے سے محبت بڑھتی ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے مزید محبت بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ابھی بات کر ہی رہے تھے جب ایک بچی میرے پاس آئی۔ اس نے فیئری فراک پہنا ہوا تھا، ہونٹوں کے کناروں پہ چاکلیٹ کیک لگا ہوا تھا، ایک کیک کا ٹکڑا اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ میرے پاس آ کے کہنے لگی انکل۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو بے حد خوبصورت بچی تھی، گوری چٹی، بالکل جاپانی گڑیا جیسی، بھورے بالوں پہ 2 پونیاں پہنی ہوئی تھیں اور فیئری فراک میں کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ یہی کوئی 3 سال کی ہوگی۔ میں نے کہا یس بیبی۔ وہ کہنے لگی میرا برتھ ڈے ہے آج۔ میں نے کہا کنگریچولیشنز، ہیپی برتھ ڈے سویٹ ہارٹ۔ میں نے یوں ہی بے تکلفی میں کہہ دیا۔ وہ کہنے لگی یہ کیک کھائیں گے؟ میری برتھ ڈے کا ہے، میں نے سب کو دیا ہے، اور یہ آئس کریم کیک ہے، بہت مزے کا ہے۔ بہت بھولی سی تھی، اس کی بات پہ میں نے اس کے رخسار پہ چٹکی کاٹی اور اس سے وہ کیک پکڑ لیا۔ وہ پیچھے کی جانب بھاگ گئی۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو ایک ٹیبل پہ کیک پڑا ہوا تھا، ساتھ میں چند مہمان بھی تھے، شاید اس بچی کی سالگرہ کو سیلیبریٹ کرنے آئے تھے۔ وہ بچی کیک کا ایک ایک ٹکڑا پکڑ کے وہاں موجود سب لوگوں کو اپنی سالگرہ کا کیک دے رہی تھی۔ آدھا کیک میں نے لیا، آدھا انزش کی طرف بڑھا دیا۔ وہ کہنے لگی کتنی پیاری بچی ہے، بالکل جاپانی گڑیا لگتی ہے۔ میں نے کہا ہاں، تمہیں پتہ ہے ہماری بیٹی بھی ایسی ہوگی، جاپانی گڑیا جیسی۔ میری بات سن کے اس نے مجھے گھور کے دیکھا تھا۔ میں نے کہا مجھے بچیوں سے بے حد محبت ہے، دیکھو مجھے پہلی بیٹی چاہیے۔ اور یہ شاید سچ بھی تھا، مجھے بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کی خواہش تھی۔ پیاری سی بچیاں میرے دل کو بہت بھاتی تھی۔ وہ کہنے لگی نہ کرو تم ایسی فضول باتیں، ایسے کرو گے تو میں آئندہ تمہارے ساتھ نہیں آؤں گی۔ اس سے پہلے تو تم ایسے نہیں تھے جب ہماری منگنی نہیں تھی۔ وہ برا سا مان گئی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، موڈ تو ٹھیک کرو۔ میں نے مینیو کارڈ میں آئس کریم کے پیسے رکھے، دیکھا تو وہ لڑکی اپنے گفٹس کھولنے کی ضد کر رہی تھی۔ میری نظر اس کی ماں کی طرف پڑی، وہ بالکل اپنی ماں پہ تھی، وہ بھی بہت خوبصورت تھی، اس کا باپ بھی کافی خوبصورت تھا، کافی خوبصورت کپل تھا۔ میرے دل میں آیا کہ مجھے اس بچی کو کوئی تحفہ دینا چاہیے، لیکن فی الحال میرے پاس پیسوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ میں نے 1000 کا نوٹ نکالا۔ میں نے کہا چلو آؤ اس بچی کو گفٹ دے کے آتے ہیں۔ انزش کہنے لگی پاگل ہو گئے ہو، نہ جان نہ پہچان میں تیرا مہمان۔
میں نے کہا اتنی پیاری ہے اور اس نے ہمیں اپنی سالگرہ کا کیک بھی کھلایا ہے، برا لگتا ہے، آؤ نا۔ میں نے انزش کا ہاتھ پکڑا اور ان کی ٹیبل کے پاس آ گیا۔ اس کے ماں باپ مجھے حیرت سے اور نافہمی سے دیکھنے لگے، اور بھی مہمان تھے۔ میں نے کہا آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے۔ میری بات سن کے وہ بچی یوں شرمانے لگی جیسے میں نے پتہ نہیں اس کی کیا تعریف کر دی ہو۔ پھر میں نے 1000 کا نوٹ اس بچی کے ہاتھ میں دیا، لیکن وہ لے نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا یہ آپ کی برتھ ڈے کا گفٹ ہے، آپ جو چاہے خرید لینا۔ لیکن اس کے والد کہنے لگے نہیں نہیں آپ رہنے دیں، اچھا نہیں لگتا، اس نے سب کو کیک کھلایا ہے۔ میں نے کہا ہاں لیکن مجھے اچھا لگے گا اگر یہ میرے پیسوں سے کوئی گفٹ خریدے گی۔ بہرحال اس کے والد نے بہت منع کیا، لیکن میں نے وہ 1000 کا نوٹ اس بچی کے ہاتھ میں دے دیا۔ واپسی پہ میں نے انزش کو گھر چھوڑ دیا۔ اب میں اسے کبھی کبھی ملتا تھا کیونکہ ماموں کو یہ پسند نہیں تھا۔ البتہ فون پہ ہر دوسرے تیسرے دن ہماری بات ہو جاتی تھی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ اب وہ پری میڈیکل پاس کر کے یونیورسٹی میں جا چکی تھی۔ پھر اس کی اپنی پڑھائی بھی بہت ٹف تھی۔ یہاں میں بھی اپنے بزنس میں بے حد مصروف ہو گیا تھا۔ آدھے سے زیادہ ذمہ داریاں مجھ پہ آ گئی تھیں۔ امی کو ان دنوں احمر بھائی کی شادی کی بڑی فکر تھی۔ وہ بار بار فون پہ ان سے یہی کہتی تھیں کہ کب واپس آؤ گے، تمہاری شادی بھی تو کرنی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ ہو جائے گی شادی، آپ کو اگر اتنی ہی جلدی ہے تو ایسے کریں حیان کی کر دیں پہلے۔ میں بھی امی کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ میں نے کہا جگ جگ جیو میرا بھائی، اسے کہتے ہیں سگا خون، کتنا خیال ہے میرے بھائی کو میرا۔ یہ بات سن کے میری ماں نے میرے کندھے پہ تھپکی لگائی۔ وہ کہنے لگی تم چپ ہی رہو، جب تک انزش ڈاکٹر نہیں بن جاتی تم سکون سے بیٹھے رہو، مجھے احمر سے بات کرنے دو۔ میں نے امی کے ہاتھ سے موبائل پکڑ لیا۔ میں نے کہا کیوں تنگ کر رہے ہو میری ماں کو، کر لو نا شادی۔ جب تک تمہاری شادی نہیں ہو جاتی، تمہارے بچے نہیں ہو جاتے، ان کو میرا خیال نہیں آنے والا، کیونکہ تم ان کی سگی اولاد ہو۔ مجھے تو میری ماں ٹرین کی پٹریوں سے اٹھا کے لائی تھی۔ میری کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ لڑکا جوان ہو گیا، منگنی شدہ ہے، راتیں کتنی مشکل سے کٹتی ہوں گی۔ یہ سن کے احمر ہنسنے لگا، کہنے لگا تم نے منگنی ہی غلط لڑکی سے کروائی ہے، اور تمہیں پتہ ہے وہ اپنی دھن کی کتنی پکی ہے، اس لیے بیٹا صبر کا دامن تھامے رکھو۔ میں نے کہا میری شادی نہ کروانے کی سازش میں تم بھی شامل ہو، دیکھ لینا میری ہائے لگے گی تمہیں، ڈاکٹر بیوی ملے گی تمہیں بھی۔ میری بات پہ وہ ہنسے جا رہا تھا، کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے مل جائے، لیکن اس وقت تمہیں تڑپانے کا جو مزہ آ رہا ہے نا مت پوچھو۔ میرے پورے دن کی فرسٹریشن ختم ہو گئی ہے۔ کافی دیر میں احمر سے باتیں کرتا رہا۔ میں نے کہا سچ سچ بتا دو بھائی، کوئی لڑکی تو نہیں پھنسا لی، کسی گوری میم پہ دل تو نہیں آ گیا؟ وہ کہنے لگا ہاں آ گیا ہے، کوئی ایک تھوڑی ہے یہاں تو حسن کا بازار گرم ہے۔ میں نے کہا بتاؤں اماں کو کہ ان کا لاڈلا سپوت لندن میں جاب کرنے نہیں گیا، گوری میموں کے ساتھ گرم بازار میں ہاتھ سیکنے گیا ہے۔ وہ ہنسے جا رہا تھا، کہنے لگا تم کبھی باز نہیں آ سکتے، مجھے پتہ ہے۔ میری شادی کراچی میں ہی کسی رہنے والی سے ہونی ہے، لیکن ابھی میں اپنا کریئر بنانا چاہتا ہوں، مجھے 3-4 سال لگ جائیں گے، اس لیے امی سے بولو کہ شادی ہم دونوں بھائیوں کی ایک ساتھ ہو جائے گی۔ میں نے کہا اماں تمہاری زندگی حرام کر دیں گی، تمہیں پتہ ہے تمہارے لیے لڑکیاں دیکھنی بھی شروع کر دی ہیں۔ یہ سن کے شاید وہ تھوڑا سا سنجیدہ ہوا۔ وہ کہنے لگا نہیں یار پلیز حیان اماں کو منع کرو، ابھی میں بالکل شادی نہیں کر سکتا، بلکہ 3-4 سال تک میں واپس آ بھی نہیں سکتا۔ بہرحال ایسے ہی ہنستے کھیلتے 1 سال اور بیت گیا۔ اب تو انزش کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا، مہینوں وہ مجھ سے فون پر بات بھی نہیں کرتی تھی۔ میں بھی اپنے پروجیکٹس میں بہت مصروف ہو گیا تھا، ٹین ایج والی بات نہیں رہی تھی۔ ایک بار رات کے وقت مجھے انزش کی کال آئی، وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، میں اس وقت آدھی نیند میں تھا۔ وہ کہنے لگی حیان کیا تم گھر پہ آ سکتے ہو؟ اس کی گھبرائی ہوئی آواز سن کے میری نیند اڑی۔ میں نے کہا انزش کیا ہوا؟ تو وہ رونے لگی۔ میں بری طرح سے پریشان ہو کے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا رو کیوں رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی مجھے تم سے بات کرنی ہے، تم گھر پہ آ جاؤ۔
میں نے کہا وہ اس وقت اگر ماموں نے دیکھ لیا یا کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے؟ وہ کہنے لگی حیان پلیز. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. جیسے ہی میں اپنے گھر سے باہر نکل کے ماموں کے گھر کے پاس آیا تو ان کے بنگلے کا چھوٹا دروازہ کھلا ہوا تھا. میں اندر آیا، سامنے انزش کھڑی تھی اور رو رہی تھی. میں نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں؟ چوکیدار شاید اپنے کوارٹر میں جا چکا تھا کیونکہ آدھی رات بیت چکی تھی. وہ کہنے لگی کل میرے سیمسٹر کے پیپر ہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. اس کی بات سن کے مجھے اس پہ غصہ تو بہت آیا تھا. اتنی سی بات کے لیے اس نے رات کے اس پہر میری جان نکال کے رکھ دی تھی. وہ کہنے لگی میں باز تو ہو جاؤں گی نا حیان. میں نے کہا تم نے یہ کہنے کے لیے اتنی رات کو مجھے کال کی تھی اور وہ بھی رو رو کے. میں کتنا ڈر گیا تھا انزش، تمہیں ذرا بھی احساس ہے میں کس قدر پریشان ہو گیا تھا. وہ کہنے لگی تم جانتے ہو جب مجھے ڈر لگتا ہے تو مجھے تمہارا ہی خیال آتا ہے. میں نے کہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے تم سامنے والے کی جان نکال لو گی. وہ کہنے لگی میں نے سب کچھ یاد کیا ہے لیکن لگ رہا ہے کچھ یاد نہیں کیا، میں بالکل بلینک محسوس کر رہی ہوں. میں نے کہا اچھا ادھر آؤ. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، سامنے لان میں لے گیا. وہاں رکھی کرسیوں پہ میں بیٹھ گیا، سامنے کرسی پہ انزش کو بٹھا دیا. میں نے کہا دیکھو ایسے ہوتا ہے جب انسان ضرورت سے زیادہ کسی چیز کو دماغ میں بٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو ایک وقت ایسے آتا ہے کہ لگتا ہے کہ انسان کا دماغ بالکل بلینک ہو گیا ہے، لیکن اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ ہمارا خوف ہے جو ہم پہ طاری ہو جاتا ہے. جب تمہارے سامنے پیپر آئے گا تو تمہیں سب کچھ آتا ہوگا، تمہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. کافی دیر میں اسے سمجھاتا رہا. اس کا دماغ کافی حد تک ریلیکس ہو چکا تھا. پھر کہنے لگی تھینک یو، میں بہت پریشان تھی. میں نے کہا یو آر ویلکم، جب پیپر ہو جائے تو مجھے بتانا کہ کیسا ہوا ہے. وہ کہنے لگی ٹھیک ہے. پیپر ختم ہونے کے بعد اس نے مجھے یہی کہا کہ اس کے پیپر بہت اچھے ہوئے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ مجھے کچھ چپ چپ سی لگنے لگی تھی. ایک بار میں ممانی کے گھر دعوت پہ گیا. ہم سب کی دعوت تھی، یہاں تک کہ زینب کی بھی تھی. وہ بھی اپنے شوہر اور اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ آئی تھی. ممانی نے کھانے کا بہت اہتمام کیا تھا. کھانے کی ٹیبل پہ بھی مجھے یہ لگا جیسے انزش ذہنی طور پہ وہاں موجود نہیں ہے، کچھ اور سوچ رہی ہے. میں بار بار اسے دیکھ رہا تھا. وہ ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھا رہی تھی. زینب نے اس سے کوئی بات کی تو وہ نافہمی سے اسے دیکھنے لگی. زینب کہنے لگی کہاں ہو تم؟ میں تم سے باتیں کیے جا رہی ہوں اور تم ہو کہ انجان بنی بیٹھی ہو. وہ کہنے لگی کچھ نہیں، بس وہ کچھ پڑھائی کا اسٹریس ہے. میری ممانی کہنے لگی اس نے سر پہ سوار کر لیا ہے، نہ ٹھیک سے کھاتی ہے نہ پیتی ہے، ہر وقت موٹی موٹی کتابیں لے کے بیٹھی رہتی ہے. میں تو تنگ آ گئی ہوں اس لڑکی سے، ہر وقت کمرے میں بند رہتی ہے. مجھے تو لگتا ہے جب تک یہ ڈاکٹر بنے گی خود ہی مریضہ بھی بن جائے گی. ممانی کی بات پہ سب ہنسنے لگے، لیکن وہ ابھی بھی چپ تھی. مجھے لگا کہ جیسے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے. ایسی چپ تو وہ کبھی بھی نہیں ہوئی تھی. میں نے اسے یوں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا. اتنی اداس، اتنی افسردہ، اتنی غیر دماغ. پتہ نہیں کیوں لیکن میں کچھ تذبذب کا شکار ہوا تھا. کھانا کھانے کے بعد ممانی نے کافی بنانے کے لیے انزش کو ہی کہا تھا. اس نے سب کے لیے کافی بنائی لیکن اپنا کپ اٹھا کے باہر لان میں آ گئی. میں نے بھی اپنا کپ اٹھایا اور باہر لان کی طرف جانے لگا. زینب کہنے لگی یہ جو تم لوگ بہانے بنا کے باہر جا رہے ہو نا، یہ سب میں دیکھ رہی ہوں. میں نے پلٹ کے زینب کو دیکھا. میں نے کہا تو دیکھتی رہو، مجھے کس چیز کا ڈر ہے. یہ کہہ کے میں باہر آ گیا. دیکھا تو وہ کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی، ابھی بھی کچھ سوچ رہی تھی. میں اس کے سامنے والی کرسی پہ آ کے بیٹھ گیا. سامنے رکھے چھوٹے سے ٹیبل پہ اپنا کپ بھی رکھ دیا، لیکن اسے ابھی بھی میرے آ کر بیٹھنے کا احساس تک نہیں ہوا تھا. جب میں نے اس کے چہرے کے پاس چٹکی بجائی تو وہ بری طرح سے ہڑبڑائی. مجھے دیکھ کے کہنے لگی تم کب آئے؟ میں نے کہا مجھے آئے بہت سال ہو گئے ہیں، تمہارے سامنے بیٹھے ہوئے بھی بہت ٹائم ہو گیا ہے.
ایسی بھی کون سی سوچوں میں گم ہو کہ تمہیں میرے بیٹھنے کا احساس بھی نہیں ہوا؟ میں کچھ حیران بھی تھا۔ وہ کہنے لگی کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ میں نے کہا انزش بتاؤ کیا ہے، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی کہہ تو رہی ہوں حیان کوئی بات نہیں ہے، پلیز مجھے پریشان مت کرو، جاؤ جا کے اندر بیٹھو۔ میں نے کہا کیوں اندر بیٹھوں؟ میری ہونے والی بیوی اداس بیٹھی ہے، اس وقت میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کا دل بہلاؤں، اس کی پریشانی کو دور کروں۔ بتاؤ نا انزش کیا پریشانی ہے؟ تم ایسی تو ہرگز نہیں ہو۔ پتہ نہیں کیوں اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہے۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا، کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے۔ میں نے کہا انزش بتاؤ مجھے کیا بات ہے، یہ آنسو کیوں بہہ رہے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے نا میں کچھ بھی دیکھ سکتا ہوں لیکن تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ اور یہ سچ تھا، میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ کہنے لگی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا انزش تم جانتی ہو نا تم مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے آنسو صاف کیے، پھر کہنے لگی حیان بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتاتی زینب باہر آ گئی، میرے ہاتھ میں انزش کا ہاتھ پکڑا دیکھ کے کہنے لگی حیان کے بچے ماموں یہاں آنے والے تھے، شکر کرو میں آ گئی، ہاتھ چھوڑو انزش کا ورنہ یہیں سے تمہیں جوتے پڑیں گے۔ میں نے انزش کا ہاتھ چھوڑا، وہ بھی کھڑی ہو گئی، تبھی ماموں ممانی میری والدہ سب باہر آ گئے تھے۔ پھر ان کی باتیں شروع ہو گئیں اور مجھے موقع ہی نہیں ملا کہ میں انزش سے اس کے رونے کی وجہ پوچھ سکتا۔ ہم لوگ گھر واپس آ گئے، کافی تھکے ہوئے تھے۔ پھر زینب میکے رہنے آئی ہوئی تھی اور وہ جب آتی تھی میرا سر کھا جاتی تھی اور اس کا بیٹا میری گود میں چڑھا رہتا تھا۔ میں بھی تب زینب کو ہی وقت دیتا تھا کیونکہ وہ 2-3 مہینے کے بعد ہی آتی تھی۔ اس کے بیٹے کے ساتھ بھی میرا دل لگ جاتا تھا۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے بچوں سے بہت لگاؤ تھا۔ میں سب سے چھوٹا تھا، میرے بعد کوئی بھی چھوٹا نہیں تھا، اس لیے جب میرا بھانجا ہوا تو میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ رات کو میرے ساتھ سو جاتا تھا۔ دوبارہ میں انزش سے پوچھ ہی نہیں پایا کہ آخر مسئلہ کیا ہوا تھا۔ ایک بار میں اپنے آفس میں بیٹھا اپنی فائلز چیک کر رہا تھا، آج شام کو ویسے بھی میٹنگ تھی، میں اسی کی تیاری میں مصروف تھا، جب اچانک سے میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میرے سٹاف میں سے کسی کو اجازت نہیں تھی کہ بنا دستک کے دروازہ کھولتا۔ دروازہ کھلا اور مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں اپنے سٹاف کو کہہ چکا تھا کہ جب میں اپنے پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں تو مجھے ڈسٹرب مت کیا کرو، لیکن سامنے انزش کو دیکھ کے میرے ہوش اڑے تھے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، گلے پہ ناخنوں کے نشان تھے اور وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس کے ہونٹ کے قریب ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ اس کی یہ بگڑی حالت دیکھ کر میری جان نکلی تھی۔ جب میں نے انزش کے کپڑوں کو دیکھا تو اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ میں فوراً اپنی ریوالونگ چیئر سے کھڑا ہوا، اس کے پاس آیا تو وہ میرے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ اس کی بکھری حالت نے میری جان نکال لی تھی۔ اس کے کپڑے، اس کا چہرہ، اس کی اجڑی حالت دیکھ کے میں پاگل سا ہوا تھا۔ وہ میرے سینے کے ساتھ لگ کے روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا انزش کیا ہوا ہے؟ میرے اندر تو جیسے کوئی طوفان سا مچ گیا تھا۔ وہ کہنے لگی وہ میرے ساتھ۔ وہ رو رہی تھی لیکن مجھے ترس نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر وجاہت اپنی جگہ کسمسا رہا تھا، وہ بالکل بے بس تھا۔ میں نے کہا جلدی بتاؤ ورنہ میں تمہاری بیٹی کے ساتھ۔ میری بات یہیں تک پہنچی تھی جب ڈاکٹر کی بیوی نور کہنے لگی نہیں میری بچی کو کچھ مت کرنا، خدا کے لیے تمہارے گھر میں بھی تو کوئی ماں بہن ہوگی۔ میں نے کہا ہاں ہے، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، منگیتر بھی ہے، جس کے ساتھ تمہارے شوہر نے درندگی کی ہے۔ وہ روئے جا رہی تھی، کہنے لگی میرا شوہر ایسا نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا میں یہاں تمہارے شوہر کی حمایت سننے نہیں آیا، جلدی بتاؤ تم یا تمہاری بیٹی۔ وہ کہنے لگی جو کرنا ہے میرے ساتھ کر لو، میری بیٹی کو کچھ مت کہنا۔
اس کے شوہر کی دبی دبی آواز آئی تھی، شاید مجھے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے نور سے اس لیمپ کو پکڑا اور ایک طرف پھینک دیا۔ لائٹ بند ہو چکی تھی، کمرے میں اندھیرا ہو چکا تھا، اور اس اندھیرے کمرے میں نور کی سسکیاں گونج رہی تھیں، اور ان سسکیوں میں مجھے انزش کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ میں اس وقت بدلے کی آگ اس ڈاکٹر کی بیوی کے وجود سے بجھا رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی مگر احتجاج نہیں کر رہی تھی۔ میرے لیے بھی یہ بہت مشکل تھا، کیونکہ میں ایسا نوجوان نہیں تھا۔ ایک زبردستی تھی جو میں اپنے ساتھ بھی کر رہا تھا اور اس کے ساتھ بھی، تاکہ اس کے شوہر کو یہ بتا سکوں کہ کسی لڑکی کے ساتھ ریپ کیسے کیا جاتا ہے، اور ان کے گھر والوں پہ کیا بیتتی ہے، اس کے منگیتر پہ کیا بیتتی ہے۔ جب اس کی بیوی کے ساتھ یہ سب ہوگا تو اسے بھی اندازہ ہوگا، وہ بھی میری طرح پل پل مرے گا۔ اس کی بیوی بھی ویسے ہی خوف کھائے گی جیسے انزش کھا رہی ہے۔ میں پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ اس کی عزت برباد کر کے میں کمرے سے جا چکا تھا۔ اسی طرح دیوار پھلانگ کے میں واپس چلا گیا۔ اپنے گھر آ کر میں شاور کے نیچے جا کے کھڑا ہو گیا۔ مجھے اپنے وجود سے ایک عجیب سی گھن محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا پتہ نہیں کون سا بوجھ میرے ضمیر پہ آ کے بیٹھ گیا ہے۔ آدھا گھنٹہ میں شاور کے نیچے اپنے وجود کو پاک کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن دل کو تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ حالانکہ میں اپنے آپ کو 100 دلیلیں دے رہا تھا کہ میں نے غلط نہیں کیا، لیکن بے چینی بدستور تھی۔ مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر مجھے یہ بے چینی کیوں ہو رہی ہے۔ میں سونے کی بہت کوشش کر رہا تھا لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ پہلی بار میں نے نیند کی گولی کھائی تاکہ میں سو سکوں۔ بڑی مشکل سے میں سویا۔ پھر دوپہر کو میری آنکھ کھلی تو میری والدہ کہنے لگیں، تم نے آفس کو توجہ دینی چھوڑ دی ہے۔ تمہارے والد بھی کہہ رہے تھے کہ حیان کی توجہ اب آفس پہ کم ہو چکی ہے۔ آفس کیوں نہیں جاتے تم؟ میں نے کہا میں کل سے چلا جاؤں گا۔ میں شام کو انزش سے ملنے چلا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور پہلے سے کچھ بہتر لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی، میرا رزلٹ آ گیا ہے، اور وہی ہوا ہے جس کا مجھے ڈر تھا۔ ڈاکٹر وجاہت نے مجھے فیل کر دیا، میرا کریئر برباد کر دیا۔ میں نے کہا میں نے بھی اسے برباد کر دیا ہے۔ رات میں نے اس کی بیوی کے ساتھ وہی کچھ کیا جو اس نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ تمہارا بدلہ میں اس سے لے چکا ہوں۔ یہ سن کے اس نے مجھے حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، میں سمجھی نہیں، کیا کہہ رہے ہو تم کیا ڈاکٹر وجاہت کے گھر گئے تھے؟ میں نے کہا ہاں، میں اس کے گھر گیا تھا۔ تم نے کہا تھا نا کہ میں بھی اس کے ساتھ کچھ ایسا کروں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ میں نے رات کو اس کی بیوی کے ساتھ وہی سب کچھ کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میرے چہرے سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ اندر ہی اندر میں بہت بے چین تھا۔ انسان کے لیے سب سے مشکل عدالت اس کے ضمیر کی عدالت ہوتی ہے، اور میں صبح سے اسی ضمیر کی عدالت کے کٹہرے میں مجرم کی طرح کھڑا تھا۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگی، تم نے بہت اچھا کیا، اب اسے پتہ چلے گا کسی کی زندگی برباد کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ حیان بہت اچھا کیا ہے تم نے میری خاطر اتنا بڑا قدم اٹھایا، میری عزت کو بھی رکھا اور مجھے انصاف بھی دلایا۔ تم بہت اچھے ہو۔ انزش نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، لیکن مجھے اپنے وجود سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ میں سمجھا کہ شاید وقتی اذیت ہے، شاید میں نے پہلے ایسا کبھی کچھ نہیں کیا، کبھی کسی لڑکی کو چھوا تک نہیں ہے، اس لیے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن میں نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے، میں حق پہ تھا۔ اگر میری وجہ سے انزش کی کچھ اذیت کم ہو گئی ہے تو یہ تو اچھی بات ہے۔ پھر یہ بھی سوچتا کہ پھر میرے ضمیر پہ بوجھ کیوں ہے۔ ابھی 2 دن ہی گزرے تھے جب مجھے بخار ہو گیا۔ اتفاق تھا کہ میں آفس سے واپس آ رہا تھا۔ میں اسی ہاسپٹل میں چلا گیا جہاں ڈاکٹر وجاہت بیٹھتا تھا۔ بخار بہت تیز تھا، اسی لیے میری گاڑی اسی ہاسپٹل کے قریب تھی۔
جب میں ہاسپٹل کے اندر گیا تو ایک گہما گہمی مچی ہوئی تھی. سب کی زبان پہ ڈاکٹر وجاہت کا نام تھا. مجھے بھی کچھ حیرت ہوئی. ہاسپٹل کے اسٹاف کے ایک وارڈ بوائے سے پوچھا کہ یہ ڈاکٹر وجاہت کا شور کیوں مچا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا آپ کو نہیں پتہ. میں نے کہا کیا؟ وہ کہنے لگا انہوں نے خودکشی کر لی. یہ سن کے میں جھٹکے سے پیچھے ہٹا تھا. میرے دماغ میں جیسے دھماکے سے ہونے لگے. وہ کہنے لگا ڈاکٹر وجاہت نے پنکھے سے لٹک کر اپنی جان لے لی ہے. ان کے گھر پہ تو قیامت ٹوٹ پڑی ہے. بیوی کا بیٹی کا رو رو کے برا حال ہے. کچھ لوگ کہنے لگے کہ بدنامی بھی تو بہت ہو گئی تھی. کسی نے ان پہ ریپ کا الزام لگا دیا تھا. پہلے انہیں ہاسپٹل میں بدنام کیا, پھر محلے میں. انہیں ہاسپٹل سے بھی نکال دیا گیا تھا اور محلے والے بھی روز محلے سے نکلنے کی دھمکیاں دیتے تھے. شاید انہی باتوں سے تنگ آ کے انہوں نے ایسا قدم اٹھایا ہوگا. ان میں سے ایک شخص کہنے لگا میں پچھلے 10 سال سے اس ہاسپٹل میں کام کر رہا ہوں. میں نے آج تک اس ڈاکٹر کو کبھی کچھ غلط کرتے نہیں دیکھا تھا. وہ بہت شریف انسان تھا. میں بنا دوائی لیے وہاں سے باہر نکل آیا. میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے کچھ غلط کر دیا ہے. میں واپس گھر آ گیا مگر مجھے چین نہیں آ رہا تھا. آنکھیں بند کرتا تھا تو اسی ڈاکٹر کی دبی دبی آوازیں سنائی دیتی تھیں. اس کی بیوی کی سسکیاں بے چین کرنے لگتی تھیں. اس کی بیٹی کے رونے کی آوازیں میرا سکون برباد کرنے لگی تھیں. اس کے اوپر مجھے بہت تیز بخار ہو گیا. میں دوسرے ڈاکٹر کے پاس سے دوا لا چکا تھا. 3 دن بعد بخار بھی اتر گیا تھا لیکن سکون اور چین میری زندگی سے جیسے ختم ہو گیا تھا. انزش روز میری خیریت پوچھنے آتی تھی. ایک بار میں نے اسے کہا تمہیں پتہ ہے اس ڈاکٹر نے خودکشی کر لی جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی. میری بات پہ وہ نظریں چرانے لگی. کہنے لگی ہاں مجھے یونیورسٹی سے پتہ چلا تھا. بہت سی لڑکیوں نے شکر کیا ہے. پھر کہنے لگی میں گھر جا رہی ہوں حیان مجھے کچھ کام ہے. مجھے لگا ایک الجھن انزش کے چہرے پہ بھی موجود ہے. میں چند روز بعد پتہ نہیں کیوں ڈاکٹر وجاہت کی گلی میں گیا تو اس کی بیوی سے محلے والے بحث کر رہے تھے کہ یہ شریفوں کا محلہ ہے, تم یہاں نہیں رہ سکتی. اپنا اور اپنی بیٹی کا بندوبست کہیں اور کرو. تمہارا شوہر ایک زانی مرد تھا اسی لیے بدنامی کا سن کے اس نے خودکشی کر لی. گھر کا مالک مکان بھی شور مچا رہا تھا کہ پہلے تو تمہارا شوہر گھر کا کرایہ دے دیتا تھا, اب کون دے گا؟ نکلو یہاں سے باہر. اس کی بیوی منت سماجت کر رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں گی, مجھے عدت تو پوری کر لینے دیں. میرے والدین حیات نہیں ہیں. میرا سب کچھ میرا شوہر تھا. وہ میرا واحد سہارا تھا. خدا کے لیے مجھ سے یہ چھت نہ چھینے. مگر اس کی بات کوئی بھی سننے کو تیار نہیں تھا. میں وہاں سے واپس آ گیا. پتہ نہیں کیوں میرے اندر کچھ ہونے لگا. ایسا لگ رہا تھا جو کچھ میں نے کیا ہے وہ بہت غلط ہے. میں نے اس عورت کو بے آسرا کر دیا. اس کی بچی اور وہ اب بے گھر ہو جائیں گے. میں نے سوچا مجھے انزش سے بات کرنی چاہیے. میں ماموں کے گھر چلا گیا. جب انزش کے کمرے کے پاس آیا تو وہ کسی سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی. وہ میرا عاشق ہے, دیوانہ ہے میرا. میں اگر حیان سے یہ کہہ دوں کہ دن کو رات کہہ دو تو وہ کہہ دیتا ہے. اس دور میں ایسے عاشق کا ہونا بھی ممکن ہو سکتا ہے, میں سوچ بھی نہیں سکتی. پتہ ہے میں جب اس کے آفس میں گئی تھی تو پریشان ہو کے رہ گیا تھا. میرے ریپ کا سن کے تو پاگل سا ہو گیا تھا. وہ تو مجھے اس حال میں قبول کرنے کو بھی تیار تھا. ایک دوسری لڑکی کی آواز گونجی. انزش, تمہیں نہیں لگتا جو کچھ تم نے سر وجاہت کے ساتھ اپنے کزن سے کروایا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے؟ اوہ پلیز رابی, تمہیں تو جیسے کچھ پتہ ہی نہیں. کیسے انہوں نے مجھے پوری کلاس کے سامنے ذلیل کیا تھا. مجھے, انزش کو, انزش عبد الرحمن کو. انزش نے آج تک کبھی مار نہیں کھائی. مجھ سے الجھنے کا نتیجہ تو یہی ہونا چاہیے تھا.
جو لہجہ میں انزش کا سن رہا تھا وہ میرے لیے بالکل نیا تھا۔ یہ وہ انزش تو لگ ہی نہیں رہی تھی جسے میں پچھلے 15 دن سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا تو رنگ ڈھنگ ہی الگ تھا۔ اس کی دوست کہنے لگی تم چیٹنگ کر رہی تھی انزش، اور میڈیکل کی فیلڈ ایسی نہیں ہے کہ نقل سے پاس کر لی جائے۔ سر نے بس یہی کہا تھا کہ وہ تمہیں پاس نہیں کریں گے، اور وہ یہ بات ہر ایسے اسٹوڈنٹ سے کہہ دیتے تھے۔ ان کا ریکارڈ تھا، وہ اپنے سبجیکٹ میں کسی کو رعایت نہیں دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ لوگوں نے ایک زندگی بچانی ہے اور میں انسان کے ساتھ تجربہ کرنے کی اجازت آپ کو نہیں دوں گا۔ تمہیں انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے تھا۔ مجھے سر کی خودکشی کا سن کے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ تم تو ہو ہی صدا کی بزدل۔ ارے میں نے تھوڑی کہا تھا کہ وہ خودکشی کر لیں، یہ ان کا اپنا فعل تھا۔ انزش نے مدافعانہ انداز سے بات کو اڑایا تھا۔ وہ لڑکی کہنے لگی تم نے ان کے لیے دوسرا کوئی راستہ چھوڑا بھی نہیں تھا۔ تمہارے کزن نے ہاسپٹل میں، ان کے محلے میں، ہر جگہ انہیں بدنام کر کے رکھ دیا تھا۔ پلیز رابی، میری جان مت کھاؤ۔ اس شخص نے میرا کریئر برباد کر کے رکھ دیا تھا، اور اب تم بھی اسی کی سائیڈ لے رہی ہو۔ دفع بھی کرو، اتنی بھی کوئی بڑی بات نہیں ہوئی۔ میں یہ ساری باتیں سن کے جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ میں وہیں سے پلٹ کے اپنے گھر آ گیا۔ مطلب قصور انزش کا ہی تھا۔ پہلی بار میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا، اپنا ہاتھ سائڈ ٹیبل پہ مار رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا مجھ سے؟ یہ کیا کر دیا تھا میں نے اس کی بات کو سن کے کچھ نہیں سوچا، کچھ بھی نہیں سمجھا، اور ایک شریف انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کی بیوی کو، اس کی بچی کو میں نے جیتے جی مار ڈالا۔ معصوم سی نظر آنے والی انزش کا یہ روپ میرے لیے بالکل الگ تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرا سانس گھٹ رہا ہے، میں ٹھیک سے سانس نہیں لے پا رہا۔ میرے اندر اتنی گھٹن تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے لگ رہا تھا میں کسی اندھیری کھائی میں گر چکا ہوں جس سے میں کبھی بھی نکل نہیں پاؤں گا۔ مجھے اتنا پچھتاوا تھا کہ بیان نہیں کر سکتا تھا، اور انزش کا یہ روپ دیکھ کے مجھے خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ میں نے کیوں بنا سوچے سمجھے اس کے کہنے پہ یہ سب کر دیا، اور اس نے ایسا کیوں کیا؟ ذرا سی بات پہ اس نے اپنے سر کی زندگی برباد کر دی، اسے موت کی نیند سلا دیا، اور میں نے اس کا ساتھ دیا۔ بنا سوچے سمجھے میں نے وہ سب کر دیا۔ میں اپنے بال اپنے ہاتھوں سے نوچ رہا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ یہ میں نے کیوں کر دیا؟ نور کی سسکیوں نے میرا رہا سہا چین بھی برباد کیا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے، اپنے آپ کو اعتدال پہ لانے کی کوشش کرنے لگا۔ 1 گھنٹہ لگ گیا تھا مجھے اپنے آپ پر قابو پانے کے لیے۔ کبھی مجھے ڈاکٹر وجاہت کا چہرہ یاد آتا تھا، کبھی بے بسی سے بندھے اس کے ہاتھ نظر آتے تھے، مٹھیاں بھینچے وہ کتنی کوشش کر رہا تھا اپنے آپ کو چھڑوانے کی، اپنی بیوی کو بچانے کی۔ وہ شخص واقعی شریف تھا، اسے تو مارنا تک نہیں آتا تھا، لڑنا نہیں آتا تھا اسے تو اپنا گریبان مجھ سے چھڑوانا نہیں آتا تھا۔ میں نے کیوں ان سب چیزوں کو نظر انداز کیا؟ اور میں بس وہی سب کرتا چلا گیا جو انزش نے مجھ سے کہا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں گاڑی میں بیٹھا اور سیدھا ڈاکٹر وجاہت کے گھر چلا گیا۔ ڈور بیل بجائی، دروازہ نور نے ہی کھولا تھا۔ مجھے سامنے دیکھ کے اس کی آنکھوں میں نفرت در آئی تھی۔ وہ کہنے لگی کیا ہوا؟ ہو گئے خوش تم؟ بدلہ لے لیا تم نے؟ مر گیا میرا شوہر، خودکشی کر لی اس نے۔ اس سے میرے آنسو نہیں دیکھے گئے، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیوی کی بربادی دیکھ کے برداشت نہیں ہوئی اس سے، اس لیے جان لے لی اس نے اپنی۔ جاؤ اب جا کے جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی نا تمہارے اندر یہ سب کچھ کر کے۔ اب یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میری ذلت کا تماشا دیکھنے آئے ہو، یا ایک بار پھر مجھے برباد کرنے آئے ہو تاکہ میں بھی مر جاؤں؟ میں بھی مر جاؤں گی، اپنی بیٹی کا بھی گلا گھونٹ دوں گی، چلی جاؤں گی میں بھی اپنے وجاہت کے پاس۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، میرے آنسو تواتر سے گر رہے تھے۔ پہلی بار میرا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔
میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا اور میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی کر دی میں نے۔ یہ کہتے ہوئے میں اپنے سر پہ اپنی ہتھیلیاں مار رہا تھا۔ مجھے واقعی بے حد افسوس تھا، اتنا افسوس کہ میں وقت کو پیچھے نہیں موڑ سکتا تھا، ورنہ موڑ لیتا۔ اس نے میرے منہ پہ دروازہ بند کر دیا۔ اندر سے اس کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کہنے لگی دفع ہو جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے، تمہاری معافی میرے شوہر کو واپس نہیں لا سکتی، تم میری برباد عزت کو دوبارہ سے واپس نہیں دے سکتے مجھے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ دیکھ لینا تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی سب کچھ ہوگا، اسے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی یوں برباد کیا جائے گا۔ زنا ایک ادھار ہوتا ہے، جو کرتا ہے اس کے سامنے اسی کی بیٹی، بہن، بیوی کو لوٹایا جاتا ہے۔ اب تم اپنی گنتی شروع کر دو، کیونکہ اب تمہاری باری ہے۔ یہ سن کے میں بری طرح سے کانپ کے رہ گیا تھا۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے دروازے پہ دوبارہ دستک دی۔ الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میں نے کہا بات سنیں میری، پلیز میری بات سنیں، دروازہ کھولیں۔ تبھی ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا لو دیکھ لو اس عورت کے کام، شوہر کو مرے ہوئے ابھی 8 دن نہیں گزرے اور اس کے یار اس کے گھر کے دروازے پہ آنے لگے۔ توبہ ہے بھائی۔ یہ سن کے مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور پلٹ کے اس شخص کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کیا بکواس کر رہے تھے تم؟ شرم نہیں آتی ایک شریف عورت کے بارے میں یہ بات کرتے ہوئے؟ وہ شخص مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا تم وہی ہو نا جس نے ڈاکٹر وجاہت پہ زانی ہونے کا الزام لگایا تھا؟ تم ہی نے تو بتایا تھا کہ اس کا شوہر اچھا نہیں ہے۔ میں نے کہا جھوٹ بولا تھا، میں نے غلط کیا تھا، میں نے، میرا قصور ہے، مجھے برا بھلا کہو، لیکن خبردار جو کسی نے اس عورت کے گھر کی طرف میلی آنکھ بھی ڈالی تو میں اس کا خون پی جاؤں گا۔ یہ کہہ کے میں نے اس شخص کا گریبان چھوڑ دیا۔ میں سیدھا انزش کے گھر گیا۔ میں سیدھا اس کے کمرے میں گیا۔ دروازہ کھولا تو وہ مسکرا رہی تھی، بڑی فریش لگ رہی تھی۔ میری متورم آنکھوں کو دیکھ کے کہنے لگی کیا ہوا حیان؟ میں نے اس کی کلائی پکڑی، اسے گھسیٹنے کے انداز میں باہر لے کے آیا۔ سامنے مومانی تھیں۔ کہنے لگی کیا ہوا، کہاں لے جا رہے ہو انزش کو؟ میں نے کہا پیچھے ہٹ جائیں آپ، اگر آج آپ میرے سامنے آئی تو میں آپ کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ میری آنکھوں میں تو جیسے خون اترا ہوا تھا۔ مومانی مجھے اور میرے تیور دیکھ کے حیران تھی۔ انزش کہنے لگی حیان کیا ہوا ہے تمہیں، کیا کر رہے ہو تم؟ میں اسے گھر سے باہر لے کے آیا، پھر اسے گاڑی میں بٹھا کے دروازہ زور سے بند کیا، خود بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں بڑا رف ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کیا ہوا ہے تمہیں، بتاؤ تو۔ میں سیدھا اسے ایک ہاسپٹل میں لے کے گیا، اس کی کلائی پکڑی، اسے گاڑی سے نیچے اتار کے ایک ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا۔ ڈاکٹر کے کیبن میں جا کے میں نے اس کی کلائی چھوڑی۔ میں نے کہا اس کا چیک اپ کریں، مجھے بتائیں اس لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ یہ سن کے لیڈی ڈاکٹر میری شکل دیکھ رہی تھی اور اس سے زیادہ حیران انزش تھی۔ وہ کہنے لگی حیان یہ کیا بدتمیزی کر رہے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیا تمہیں میری بات پہ بھروسہ نہیں ہے؟ میں نے کہا شٹ اپ۔ پھر میں نے لیڈی ڈاکٹر سے کہا آپ کو جو کہا ہے آپ وہ کریں، اس کا چیک اپ کریں اور مجھے بتائیں کہ کیا اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے، اس کے جو ٹیسٹ لینے ہیں لیں اور مجھے ارجنٹ رپورٹ چاہیے۔ یہ کہہ کے میں کمرے سے باہر آ گیا۔ میں نے کمرے کا دروازہ بھی بڑی زور سے بند کیا تھا۔ کچھ دیر بعد شرمندہ شرمندہ سی انزش کمرے سے باہر آئی۔ وہ کہنے لگی میں تمہیں سب کچھ بتا دیتی ہوں، لیکن میری بات سنو، وہ ڈاکٹر اتنا اچھا نہیں تھا، میں تمہیں بتا دیتی ہوں کیا ہوا تھا۔ میں نے ایک تھپڑ اس کے منہ پہ مارا تھا اور بڑی زور سے مارا تھا۔ میں نے کہا اپنا منہ بند رکھو، مجھے رپورٹ دیکھنی ہے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی۔ وہ کہنے لگی اس لڑکی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، یہ کنواری ہے، اس کے ساتھ کوئی ریپ نہیں ہوا۔ میں نے انزش کی کلائی پکڑی اور اس کو واپس ہاسپٹل سے باہر لے کے آ گیا۔ اسے گاڑی میں بٹھایا تو وہ رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی حیان میری بات سنو۔ میں نے کہا تمہاری آواز اگر حلق سے نکلی تو یاد رکھنا تمہارا گلا دبا دوں گا، تمہارا قتل میرے ہاتھ سے ہو جائے گا۔
اس وقت میں جتنا غصے میں ہوں، اگر تم مرنا نہیں چاہتی تو اپنی زبان بند رکھو۔ میری بات سن کے وہ چپ سی ہو گئی۔ شاید وہ سمجھ چکی تھی کہ میں اس کی حقیقت جان چکا ہوں۔ گھر کے سامنے گاڑی روک کے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی پہنائی ہوئی انگوٹھی اتار لی۔ یہ دیکھ کے اس کا رنگ اڑا تھا۔ پھر میں نے اپنے ہاتھ میں پہنی گھڑی اتار کے اس کی ہتھیلی میں رکھ دی۔ میں نے کہا میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں، اب تم جا سکتی ہو۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی نہیں حیان، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتے۔ حیان میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں نے کہا یہاں سے چلی جاؤ، میرے منہ سے کچھ سن نہ لینا۔ وہ کہنے لگی تم اس وقت غصے میں ہو، لیکن میں تم سے بات کروں گی، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور تم بھی مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، تم میرے دیوانے ہو، تمہیں یہ سب آسان کیسے لگ سکتا ہے، تم مجھے چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ میں نے کہا میری گاڑی سے نیچے اترو انزش۔ میرا لہجہ بھی بلند تھا اور سخت بھی تھا۔ وہ روتے ہوئے گاڑی سے اتری تھی۔ میں گاڑی بڑھا کے سیدھا آفس چلا گیا۔ آفس کے کئی معاملات دیکھے، پھر میں نے ایک فون کیا۔ میں نے ایک لڑکے سے کہا کہ میں نے تمہیں ایک گھر کا اور ایک علاقے کا ایڈریس سینڈ کیا ہے، مجھے اس گھر کے حالات جاننے ہیں، ان کے گھر کے اخراجات کیسے پورے ہو رہے ہیں کیسے نہیں، یہ سب مجھے تم بتاؤ گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ شام کو آفس بند کرنے سے پہلے وہ نوجوان میرے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ کہنے لگا میں نے اس گھر کے بارے میں کافی انفارمیشن اکٹھی کر لی ہے۔ دراصل جو خاتون وہاں رہتی ہیں وہ بیوہ عورت ہے، اس کے شوہر نے خودکشی کی ہے، مالک مکان اس سے پیسے مانگتا ہے، لیکن میرا خیال ہے اس کے پاس کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ابھی وہ اپنے گھر پہ ٹیوشن پڑھا رہی ہے، لیکن اتنی آمدنی نہیں ہے کہ کرایہ دے سکے یا گھر کے مزید اخراجات برداشت کر سکے۔ محلے والے اسے بہت باتیں سناتے ہیں، شاید اس کا شوہر اچھا انسان نہیں تھا، محلے میں وہ لوگ کافی بدنام ہیں۔ میں نے اسے پیسے دیے، میں نے کہا یہ پیسے تم ان کے گھر کے اندر پھینک دینا اور کوشش کرنا کہ پیسے پھینکتے ہوئے تمہیں کوئی دیکھے نہ۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے سر۔ رات کو اس لڑکے کا مجھے فون آیا، کہنے لگا سر آپ کا کام ہو گیا ہے۔ میں نے کہا بہت شکریہ۔ اگلے روز میں آفس جانے کے لیے تیار ہوا ہی تھا جب انزش میرے کمرے میں آئی۔ اسے دیکھ کے میں نے ماتھے پہ بل ڈالے تھے، آنکھیں اس کی سوجی ہوئی تھیں، شاید بہت روئی تھی۔ کہنے لگی حیان میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ وہ کہنے لگی میں تم سے بات کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ میں نے کہا انزش تم میرے غصے سے اچھی طرح واقف ہو، تمہاری خاطر میں دوسروں کو مار سکتا ہوں تو تمہارے قصور پہ تمہارا بھی حشر بگاڑ سکتا ہوں۔ چلی جاؤ یہاں سے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، ورنہ میرے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے پتہ نہیں میں تمہارے ساتھ کیا کر بیٹھوں گا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے تم نے مجھ سے کیا کروایا ہے، تم نے مجھ سے کیا گناہ کروایا ہے، تمہیں اس بات کا بالکل اندازہ نہیں ہے۔ تم نے ایک شریف انسان کو خودکشی کرنے پہ مجبور کروا دیا میرے ہاتھوں، تم نے ایک با کردار عورت کی عزت کو تار تار کروا دیا میرے ہاتھوں۔ کیا میں تمہارے ہاتھوں کی کٹ پتلی تھا؟ تمہاری وجہ سے وہ عورت بیوہ ہو گئی، اس کے گھر میں کوئی ایسا کفیل نہیں جو اس کے گھر کے اخراجات اٹھا سکے۔ تم نے مجھے میری نظروں میں گرا دیا، تم نے مجھے مجرم بنا دیا، تم نے مجھے زانی بنا دیا۔ میں تمہاری محبت میں تمہیں معصوم سمجھتا رہا، تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے تم نے کیسا گناہ کروا دیا ہے مجھ سے۔ میں قہر بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، میری آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ ایک ایک قدم وہ پیچھے ہٹاتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگی تھی اور میرا دل چاہا میں گلا دبا دوں اس کا۔ میں نے کہا یہاں سے دفع ہو جاؤ، خدا کی قسم میرے ہاتھوں سے مر جاؤ گی۔ آج میں امی سے بھی یہ کہہ دوں گا کہ میں نے یہ رشتہ ختم کر دیا، مجھے نہیں کرنی انزش سے شادی، اور اگر تم نے زیادہ میرے سامنے آنسو بہانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہارا سارا کیا دھرا میں ماموں کے سامنے رکھ دوں گا۔ اب جاؤ یہاں سے۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے کمرے سے باہر نکال دیا۔ بڑے غصے سے میں تیار ہوا، بنا ناشتہ کیے میں آفس چلا گیا۔
آفس سے واپسی پہ میری گاڑی خود بخود وجاہت کے گھر کے سامنے کھڑی ہوئی۔ مجھے ایک پل بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے نور سے معافی مانگنی تھی۔ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی، اتنی بڑی غلطی کہ وہ مجھے پل پل اندر سے مار رہی تھی۔ میں نے ڈور بیل بجائی تو اس بار دروازہ ایک بچی نے کھولا۔ بڑی معصوم سی تھی لیکن آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگی، آپ وہی انکل ہیں نا جنہوں نے میری مما کو مارا تھا؟ مجھے پہچاننے کے بعد وہ مجھ سے پوچھنے لگی۔ میں نے کہا، ہاں بیٹا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، آپ کی مما کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی، مما کو بخار ہے، ان سے اٹھا نہیں جا رہا۔ میں جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہونے لگا تو وہ کہنے لگی، نہیں آپ اندر نہیں آ سکتے، آپ نے میری مما کو اس دن بہت مارا تھا، مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، آپ اندھیرے میں میری مما کو مار رہے تھے اور وہ رو رہی تھیں، آپ بہت گندے ہیں۔ میں نے کہا، میں آپ کی ماما سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگی، نہیں آپ ہمارے گھر کے اندر مت آئیے گا، آپ گندے ہیں، آپ نے میرے بابا کو بھی رسی سے باندھا تھا، میرے بابا بھی بہت رو رہے تھے، بہت روئے تھے میرے بابا ماما کو ساتھ لگا کے، اور وہ کہہ رہے تھے میری وجہ سے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، میں تمہیں بچا نہیں سکا، تمہاری حفاظت نہیں کر سکا، مجھے مر جانا چاہیے۔ اور میری ماما روئے جا رہی تھیں۔ پھر میرے پاپا نے دوسرے کمرے میں جا کے ماما کا دوپٹہ گلے میں باندھ کے وہ پنکھے سے لٹک گئے تھے، اور پھر میرے بابا اللہ میاں کے پاس چلے گئے۔ یہ سن کے میں اندر سے کانپ کے رہ گیا تھا۔ وہ بچی یہ کہہ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، اپنے چہرے پہ اپنے ننھے منھے ہاتھ رکھ کے۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگانا چاہا لیکن وہ مجھے دھکے دینے لگی۔ وہ کہنے لگی، آپ بہت گندے انکل ہیں، میں نے تو آپ کو اپنی سالگرہ کا کیک بھی کھلایا تھا، پھر بھی آپ نے میری ماما کو مارا۔ میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ اب مجھے یاد آیا یہ بچی وہی بچی تھی جس نے ایک بار آئس کریم پارلر میں مجھے اپنی سالگرہ کا کیک دیا تھا۔ مجھے وہ پہلی ملاقات یاد آئی۔ میں اس وقت یوں تھا جیسے کسی اندھیرے گڑھے میں گر چکا ہوں۔ میں نے کیوں بنا سوچے سمجھے، بنا کسی تصدیق کے اتنا بڑا ظلم کر دیا، اتنا بڑا ظلم جس کا کوئی ازالہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد آواز آئی، جویریہ بیٹا کون آیا ہے باہر؟ بیٹے تمہیں کتنی بار کہا ہے بنا پوچھے دروازہ مت کھولا کرو۔ کچھ دیر بعد ڈگمگاتے قدموں سے وہ باہر آئی۔ مجھے دیکھ کے اس نے ماتھے پہ غصے سے بل ڈالے۔ کہنے لگی، کیا کرنے آتے ہو تم یہاں پہ؟ خدا کے لیے میری تھوڑی سی عزت تو رہنے دو، چلے جاؤ یہاں سے۔ پھر کہنے لگی، ایک منٹ رکو۔ یہ کہہ کے وہ اندر گئی اور وہی پیسوں کی گڈی لا کے میرے منہ پہ ماری۔ کہنے لگی، میں جانتی ہوں یہ تم ہی نے پھینکے ہوں گے، مجھے نہیں چاہیے تمہاری خیرات، اٹھاؤ یہ پیسے اور دفع ہو یہاں سے۔ میں نے کہا، میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگی، میں نہیں معاف کر سکتی تمہیں، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ دوبارہ تم یہاں آئے تو میں شور مچا دوں گی۔ برباد تو تم مجھے ویسے ہی کر چکے ہو، بدنام میں بھی تمہیں کر دوں گی اب۔ پھر اپنی بیٹی سے کہنے لگی، ادھر آؤ، خبردار جو تم نے دوبارہ دروازہ خود سے کھولا تو۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، بیماری کی وجہ سے اس سے بولا تک نہیں جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے چلتے ہوئے وہ آئی، کہنے لگی، نکلو یہاں سے باہر۔ میں نے کہا، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے انکار مت کریں، میں جانتا ہوں اس وقت آپ کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے، بخدا میں سچ نہیں جانتا تھا، مجھے دھوکے میں رکھا گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، اب کیا فائدہ تمہارے رونے سے، دھونے سے، معافیاں مانگنے سے، اعتراف کرنے سے؟ میرا شوہر واپس تو نہیں آ جائے گا، میری بچی کا باپ اسے واپس نہیں ملے گا، میری زندگی کی خوشیاں واپس نہیں لوٹ کے آئیں گی۔ جاؤ یہاں سے، ایک اذیت میں ہوں، ایک اذیت میں تمہیں بھی رہنا چاہیے، خدا کرے تم ساری زندگی تڑپتے رہو، تمہیں ایک پل بھی چین نہ آئے۔ یہ کہہ کے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں ایک اندیکھی اذیت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ جیسے ہی میں وہاں سے واپس لوٹ کے گھر آیا تو جو خبر میری ماں نے مجھے سنائی اس نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ انزش نے